بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آج میں بات کرنا چاہوں گا صحافیوں کے بارے میں۔ ہمارے صحافی پہلے کئی بار اس مختلف ویڈیوز کے اندر ذکر ہو چکا۔ صحافی کسی بھی معاشرے میں اس معاشرے کا آئینہ ہوتے ہیں، یعنی وہ گہرائی گیرائی سب کو جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، خبریں بتاتے ہیں کہ معاشرے میں کون سی چیز غلط ہے کون سی صحیح۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے صحافی جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا، بلکہ اس سے پہلے بھی، ایک مخصوص نقطہ نظر کے حامی ہیں، مخصوص لوگوں کے حامی ہیں، عجیب سی باتیں کرتے ہیں، بڑی عجیب سی باتیں۔ ایک خاتون صحافی جو ایک اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک اچھی صحافت اور اچھی شہرت کی حامل ہیں۔ جب عمران خان کی حکومت تھی تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ جی میں جب اتوار بازار گئی کچھ سامان خریدنے کے لیے تو لوگوں کی مغلظات سنی۔ اب اس وقت تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا، مہنگائی تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد جب پی ڈی ایم کے حکومت آئی تو اس وقت ان کا سانپ سونگ گیا، وہ کوئی بات ہی نہیں کرتی تھی پاکستانی لوگوں کے بارے میں، پاکستانی عوام کے بارے میں۔ اس کے بعد عمران خان وہ نگران حکومت آئی، جب پی ڈی ایم، وہ بھی ایکسٹینشن ہی ہے پی ڈی ایم کی، تو اس پر بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں جس کے اوپر نہ کوئی ریئلٹی کا چیک مارک ہوتا ہے، نہ کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ لوگ اس کو بہتر بات سمجھے۔ اسی طرح ایک اور صحافی جب آپ کسی کے ٹاؤٹ بن کے، کسی کے لیے کھلونا بن، کسی کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے، کسی کے لیے اپنی صحافت اور اپنے ضمیر کو بیچ دیں گے تو پھر آپ کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک ہوگا۔ بڑا دکھ ہوا، سوشل میڈیا کے اوپر ایک صحافی کے بارے میں بات چل رہی ہے، کامران شاہد، جس نے عثمان ڈار کا انٹرویو کیا اپنے گھر بلا کے اور بعد میں خود کو عدالت کا درجہ بھی دے دیا۔ اب اس صحافی کو رجیم چینج آپریشن کے ماسٹر مائنڈ نے اپنے گھر بلایا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رجیم چینج آپریشن جس نے عمران خان کی حکومت گرائی وہ کون تھا۔ پنڈی میں اس نے اپنے گھر کامران شاہد صاحب کو بلایا۔ کامران شاہد صاحب لاہور سے کوٹ شوٹ پہن کے، لباس شباس اچھا پہن کے، ویسے بھی اس طرح کے لوگ پیسے ویسے کھا کے روٹیاں شوٹیاں توڑنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ صحافت تو ان کی جو ہے وہ تیل لینے گئی۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ پنڈی کے اس چیک پوسٹ پر پہنچے، وہ چیک پوسٹ کے اوپر جب انہوں نے روکا ان کو اہلکاروں نے کہ جی آپ نے کس سے ملنا ہے، انہوں نے اس شخصیت کا نام لیا، کامران شاہد نے۔ انہوں نے کہا جی آپ کو اجازت نہیں ہے ملنے کی۔ اب کامران شاہد صاحب نے اس شخصیت کو فون کیا کہ جی مجھے تو آپ کی چوکی والے جو ہے وہ جو ناکے پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو آپ کے اہلکار ہیں، وہ تو اندر آنے نہیں دے رہے۔ اب اس بڈھے شیر کو جو ہے وہ غصہ آیا، اس نے کہا میں خود آتا ہوں آپ کو لینے کے لیے۔ اب ہوا یہ کہ وہ شیر صاحب ادھر پہنچے، ان کو اٹھایا، انہوں نے گھر لے گئے، ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، کھانا وانا سامنے رکھا تھا۔ اب کامران شاہد صاحب، ظاہر سی بات ہے ان کا کام سوائے روٹیاں توڑنے کے اور تو کوئی ہوتا نہیں ہے۔ اب وہ روٹیاں توڑنے کے لیے اس نے، کامران شاہد نے آگے ہاتھ بڑھایا۔ ہوا یہ کہ اب ظاہر سی بات ہے، اب وہ شیر تو بڈھا ہو گیا، اب تو کوئی اور ہے جو جنگل کا بادشاہ ہے۔ اب اس کے سامنے آئے لوگ، وہ جو شیر تھا جو کامران شاہد کو لے کر آیا، اندر لوگ کچھ ہتھیاروں سمیت، اسلحے سمیت داخل ہوئے۔ انہوں نے کامران شاہد سے کہا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ یہاں سے جائیں۔ انہوں نے اٹھا کے کامران شاہد کو موٹر وے پر چھوڑا، رات کی ٹھٹھڑتی ہوئی سردی میں، سخت سردی کے اندر۔ اب یہ بات سوشل میڈیا کے اوپر، اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ ہوا کیا کامران شاہد کے ساتھ، یہ تو بڑے دعوے کرتے تھے، یہ تو بڑی باتیں کرتے تھے، اب ہوا کیا ہے۔ اسی طرح انصار عباسی ہیں، وہ بھی آئے دن تحریک انصاف کے اوپر بڑی باتیں کرتے ہیں۔ وہ سہیل وڑائچ ہیں، وہ بھی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اب جس طرح کامران شاہد کے ساتھ یہ ہوا، یہ نامناسب ہے۔
دیکھیں آپ کے 100 اختلاف ہوں کسی کے ساتھ، لیکن اس طرح کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بیچارہ گیا بے آبرو ہو کر واپس لوٹا، اب پوری سوشل میڈیا اس کے بارے میں بھری پڑی ہے۔ اب اسی طرح سہیل وڑائچ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امید توڑ دیں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کی، امید ختم کر دیں۔ یہ کون سی صحافت ہو رہی ہے بھائی؟ اور دوسری طرف انصار عباسی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو قبولیت نہیں مل رہی، مقبولیت ہوگی، جیت بھی جائیں تو ملک کے اندر ہولناک حالات ہوں گے۔ اب یہ کس طرح کی صحافت ہو رہی ہے؟ یہ صحافت کی اور میں معذرت کے ساتھ ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ اس سے اچھا لفظ مجھے اور کوئی نہیں ملتا ان بندوں کے لیے۔ دوسری طرف سیال کوٹ کی ایک شیرنی، ایک ماں جو عثمان ڈار کی ماں ہے، وہ کسی کی دھمکیوں میں نہیں آ رہی، کسی کی دھمکیوں کے خوف میں نہیں آ رہی۔ وہ الیکشن میں کھڑی ہو گئی ہے اور اس کو پتا ہے کہ خواجہ آصف یہ حرکتیں کرے گا اور خواجہ آصف کے ہینڈلر بھی یہ حرکتیں کریں گے۔ وہ اللہ کے نام پر، اللہ کے نبی کے نام پر حق اور سچ کی بات کرتے ہوئے ڈٹی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے۔ ہمارے پاکستان کے اندر بڑی عجیب سے حالات ہیں، بڑی عجیب سی باتیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال کہنے کو بہت کچھ ہے، صرف اتنا کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو اپنے اس ملک کے لیے جس کو ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا، اس ملک کی بھلائی کے لیے، خیر کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔